بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ آپ۔ اس پر خود فرمایا، لیکن میں تو اپنے برابر کے مد مقابل سے لڑتا ہوں، یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں، آپ ہی بتائیے۔ تو فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ سناتے ہیں۔ جنگ بدر میں ہم لوگوں نے دالان سا بنایا، پھر باہم کہا کہ آپ کی خدمت میں کوئی شخص کمر بستہ رہے تاکہ مشرک حملہ کی غرض سے یہاں نہ آ سکے۔ باخدا ہم میں سے کوئی شخص ابھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شمشیر بکف آگے بڑھے اور ننگی تلوار لیے پہرا دینے لگے۔ اگر کوئی مشرک بری نیت سے آتا تو آپ فوراً ہی اس پر جھپٹ پڑتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی بہادر تھے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرغہ میں لے لیا۔ حالت یہ تھی کہ وہ آپ کو اذیتیں دینے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تم اللہ کی یکتئی کا اعلان کرتے ہو۔ اس موقع پر باخدا ہم میں سے کسی نے بھی اقدام نہیں کیا، البتہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، مشرکین کو مارتے، گھسیٹتے اور دھکے دیتے رہے اور فرماتے، تم پر افسوس ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے میرا پروردگار صرف ایک اللہ ہے۔ محترم ناظرین، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ چادر اٹھا کر اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ پاک تمہیں ہدایت دے، بتاؤ فرعون کے زمانے کے مومن اچھے تھے یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس پر تمام لوگ خاموش رہے تو خود ہی فرمایا، باخدا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا 1 گھنٹہ لوگوں کے 1000 گھنٹوں سے اچھا ہے۔ لوگوں نے جس وقت اپنی ایمان آوری کو چھپایا تھا، اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ محترم ناظرین، اس موقع پر ایک اور قول کا بھی ذکر کیے دیتا ہوں۔ میمون بن مہران سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ انہوں نے یہ سن کر سخت غصہ کیا اور فرمانے لگے، مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں ان دونوں میں موازنہ کیے جانے کے وقت زندہ رہوں گا۔ ارے یہ دونوں اسلام کے لیے بمنزلہ سر کے تھے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار فرمایا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک اور جگہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص مجھ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دے گا، میں اس کو درے لگاؤں گا۔ حضرین کرام، عربی میں ایک کہاوت ہے، لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٍ، ہر فن کے لیے مخصوص شخصیات ہوتی ہیں۔ اردو میں کہاوت ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، تو ہر میدان کار کے لیے مخصوص شخصیات موجود ہیں۔ دین کی ہر منت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہو، وہ قابل قدر ہے۔ آج کے دور کا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم شخصیات کے موازنوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو عمل سے تہی دامن کر لیتے ہیں اور خود کو گویا کہ چیف جسٹس بنا لیتے ہیں۔ عقیدت میں ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ گالی تک دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک عام مسلمان کی بھی حرمت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے بڑھ کر بتائی، اور آج ہم اتنے بڑے بہادر ہو گئے کہ ان جیسی شخصیات کی تذلیل و تحقیر کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر ترجیح مت دو، یعنی کسی کو کسی پر ایسی فضیلت دینا جس میں دوسرے کی تنقیص و تحقیر ہو، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو آج ہم کیوں صحابہ کے درمیان موازنہ کرتے ہیں؟ کیوں آج ہم علماء کا موازنہ کرتے ہیں؟ اور کیوں ایک طبقہ دوسرے طبقے کو گرانے میں لگ جاتا ہے؟ حالانکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے اور آپ کے دلوں میں آ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلیے، سب کی قدر کیجیے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اے خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔